بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ روح کا غسل ہے، اس لیے جتنی بار کی جائے گی روح میں اتنا نکھار ہوگا۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، کیونکہ کبھی کبھی تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کیا کرتے ہیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب آپ دنیا سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ غلطی اس سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، کیونکہ ناکاموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں ہی گزر جاتی ہے۔ اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، کیونکہ شور میدان میں کھیل رہے کھلاڑی نہیں بلکہ وہاں آئے تماشین کیا کرتے ہیں۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کس کے لیے کتنا کرتے ہیں، بلکہ وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ ان کے لیے نہیں کرتے۔ وقت نے گرایا ہے تو وقت ہی اٹھائے گا، کیونکہ آج اگر زوال ہے تو کل عروج بھی آئے گا۔ گندی سوچ اور پاؤں کی موچ کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ حضرت علی نے فرمایا، جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ آپ کی دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں جس کو میں کی ہوا لگی، اسے پھر نہ دوا نہ دعا لگی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے بہترین انسان ہو۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیواروں میں سے کیل نکالنے پر بھی سوراخ باقی رہ جاتے ہیں۔ اپنے سچا ہونے کی دنیا کو دلیل مت دو، بلکہ یہ سوچو کہ تمہیں تمہارا رب جانتا ہے اور اس لیے تمہیں کسی کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی اذیت کیا ہے؟ جب کوئی انسان اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتا ہوا دیکھے اور پھر بھی خاموش رہے۔ کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اس دنیا میں پچھتاوا بھی ظرف والوں کے لیے ہوتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، لیکن ایک تیرا رب ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ اس دنیا میں جو چغل خور کی بات پر یقین کرتا ہے وہ اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے۔ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اور اگر دل میں رکھ لی جائیں تو انسان مر جاتا ہے۔ ہر شخص کو راضی رکھنا منافق آدمی کا کام ہے، کیونکہ بے ضمیر اور بے اصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہو جاتے ہیں۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان کو قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ ہماری جہالتوں میں سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہم اپنے علم کا ثبوت دوسروں کی جہالت میں ڈھونڈتے ہیں۔ قدر کیجیے ان ہاتھوں کی
जिन हाथों ने हमारी बुनियाद मजबूत करते करते अपने हाथों में लाठी ले ली। बड़े बड़ों की बड़ी खिदमत करने के बजाय छोटे लोगों की छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी कर दिया करो, फिर देखना उनकी ज़बान से निकली हुई दुआ आपकी तकदीर बदल देगी। घर के अंदर जी भर कर रो लेना, लेकिन दरवाज़ा हमेशा हंसकर ही खोलना, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि आप टूट चुके हैं तो वही लोग आपको लूट लेंगे। सारी उम्र किसी के साथ कितना ही अच्छा क्यों ना कर लो, लेकिन मजबूरी में किसी एक बात पर साथ ना दे तो सारी उम्र की अच्छाइयाँ कोने में डाल दी जाती हैं। इंसानी समझ का मेयार बस इतना सा है कि अगर जानवर कहा जाए तो नाराज हो जाता है और शेर कहा जाए तो खुश हो जाता है, हालांकि शेर भी जानवर ही है। कुरान दिल और दिमाग को खोल देता है, लेकिन उससे पहले कुरान को खोलना जरूरी है। जिंदगी का सफर तो बस इतना सा ही है कि आते हैं अजान पर और चले जाते हैं नमाज पर। बगैर लिबास आए थे इस जहां में, बस एक कफन के खातिर इतना सफर करना पड़ा। बिस्तर उठाकर मस्जिद जा न सके, लेकिन ख्वाहिश रखते हैं कब्र से उठकर जन्नत में जाने की। ये मस्जिदें भी जबरदस्त इंसाफ की जगह हैं, जहां अमीर और गरीब दोनों साथ मिलकर अपने अल्लाह से भीख मांगते हैं। गुस्सा ऐसी चीज है जो आंखों को बंद कर देता है और मुंह को खोल देता है। इस दुनिया में अच्छे इंसान की तारीफ के लिए बस इतना ही काफी है कि ये किसी को तकलीफ नहीं देता। बुज़दिल डर कर खामोश हो जाता है, लेकिन बहादुर डर कर भी अपनी कोशिश को जारी रखता है। इस दुनिया में आपका हमदर्दी से किया हुआ काम चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, पर कभी ज़ाय नहीं होता। छोटे छोटे कामों को अंजाम देना बड़े बड़े कामों के मंसूबे बनाने से कहीं ज्यादा बेहतर है। अपनी निगाहें सितारों पर रखें, लेकिन ध्यान रहे आपके पैर जमीन पर होना चाहिए। जो कुछ आपके पास है और आप उसे काफी समझते हैं, तो आपके पास सब कुछ है। जख्म खाकर भी मुस्कुराना और नाखुश होते हुए भी खुश रहना, दरअसल यही हमारी असल ताकत होती है। इस दुनिया में जब आपका रवैया दूसरे लोगों के मुताबिक नहीं होता, तब उनके असली चेहरे सामने आते हैं। तुम पे लाजिम है कि तुम उस वक्त हंसना सीखो जब तमाम लोग तुमसे रोने की उम्मीद लगाए बैठे हों। अगर आप हक कहने की इस्तात नहीं रखते, तो बातिल के लिए तालियां मत बजाएं। बाज रिश्ते हमारे लिए बस इतनी ही गुंजाइश छोड़ते हैं कि हम उनसे अलग हो जाएं। जब इंसान पर अच्छा वक्त आता है, तो वो भूलने वाली चीजों में सबसे पहले अपनी औकात भूल जाता है। हकीकी इंसान वो है जो अपने जिस्म के मुर्दा होने से ज्यादा अपने दिल का मुर्दा होने का खौफ रखता हो। ऐसी गुर्बत पर सब्र करना जिसमें इज्जत महफूज हो, क्योंकि ये उस अमीरी से बेहतर है जिसमें जिल्लत और रुसवाई हो। अगर आपके अंदर वो आवाज मौजूद है जो पुकार पुकार कर आपको बताती है कि ये चीज हलाल है और ये चीज हराम है, तो अल्लाह का शुक्र करिए कि आपका दिल अभी जिंदा है। इस दुनिया में इल्म का दुश्मन तकब्बुर है, अकल का दुश्मन गुस्सा, सब्र का दुश्मन लालच, अमल का दुश्मन रिया, सच्चाई का दुश्मन झूठ और इंसान का दुश्मन शैतान। कितनी अजीब है गुनाहों की जुस्तुजू। नमाज भी जल्दी में पढ़ते हैं कि फिर से गुनाह करने के लिए बाहर निकल जाएं।
کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، کیونکہ حالات تو ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا بھی یاد نہیں۔ ایک یہ جہاں ہے، ایک وہ جہاں ہے، اور ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، کیونکہ اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ اس دنیا میں ماں باپ زندگی میں ایک بار ہی ملتے ہیں، اس لیے زندہ ہیں تو قدر کریں، کیونکہ بعد میں بے وجہ کوئی دعا دینے والا نہیں ہوگا۔ بننا ہے تو دیندار بنو، مالدار تو فرعون بھی تھا۔ جب سے لوگ بزرگوں کی عزت کم کرنے لگے ہیں، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگے ہیں۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج تم مٹی کے اوپر کرو گے، کل مٹی کے نیچے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جنت بھی چاہتا ہے اور مرنا بھی نہیں چاہتا۔ انسان کو خوش رہنا چاہیے، نہ کہ خوش فہمی میں۔ اپنے دل کو بھی غسل دیا کرو، اور دل کا غسل توبہ میں ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو اسے دیکھ کر شیطان چیخ اٹھتا ہے کہ ہائے افسوس کہ اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا۔ پہلا، بلا وجہ کی گپ شپ، دوسرا، فضول خرچی، اور تیسرا، لوگوں سے مانگنا۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، اس لیے یہ مت سوچو کہ کب دے گا، کیونکہ وہ جب دے گا بے حساب دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، کیونکہ آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہوگی۔ اپنی زندگی میں لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے، تو حضرت علی نے جواب دیا، جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا زیادہ قیمتی ہوگا۔ اگر کہیں رہنا ہی چاہتے ہو تو یاد رکھیں کہ اس دنیا میں خوبصورت ترین جگہ کسی کا دل ہے، اور محفوظ ترین جگہ کسی کی دعاؤں کا حصہ ہے۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ وہ انسان کبھی زندگی میں ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ سے ہو۔ ایک شخص نے کسی بزرگ سے کہا کہ مجھے نصیحت کریے، تو ان بزرگ نے فرمایا کہ تم بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ میرا اللہ دیر تو کرتا ہے پر کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اس دنیا میں ماں کی دعا آپ کو کبھی بد نصیب نہیں ہونے دیتی، وہیں باپ کی دعا آپ کو کبھی غریب نہیں ہونے دیتی۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، پھر دیکھنا وہ تمہارا وقت ہی بدل دے گا۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے شرم کرو جیسے کہ تم اپنے خاندان کے نیک
اور شریف آدمی سے شرم کرتے ہو۔ اس دنیا میں لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ تمہارا ایسا کرنا تمہیں گناہوں سے بچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمان کو رخصت کرتے وقت دروازے تک چھوڑنا سنت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم اپنی عقل کے ذریعے اپنی خواہش نفس کا مقابلہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا گھر واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے کے لیے آتی ہیں۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکے کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، کیونکہ جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، اس لیے تو کل کی فکر میں اپنی آج نہ برباد کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے غریبوں کا حج جمعے کی نماز ہے۔ کھانا اکٹھا کھایا کرو، کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے، اور عبادت سے جنت ملتی ہے لیکن وہیں خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اس دنیا میں کسی کو گلاب پسند ہوتا ہے اور کسی کو بالکل اچھا نہیں لگتا، لیکن اس میں قصور گلاب کا نہیں بلکہ فرق مزاجوں کا ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ تو ہونا چاہیے کہ بات بے بات صفائیاں نہ دینی پڑے۔ جن گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس کے گھر میں رات دیر تک جاگا جائے اور صبح دیر تک اٹھنے کا رواج ہو، تو ایسے گھر میں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوا، تو وہ شخص گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا کہ جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت تھا۔ اس دنیا میں جو اپنا غصہ روکے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس پر روک دے گا۔ ہمیشہ میٹھا بول بولو تاکہ اگر کبھی واپس لینا پڑ جائے تو کڑوا نہ لگے۔ صبر رکھ اے انسان، کیونکہ کمزور تیرا وقت ہے، تو نہیں۔ آیا خالی رہا خالی گیا خالی، ہائے رے انسان تیری خستہ حالی۔ دعا ایک واحد ایسی چیز ہے جس کو نصیب پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں ہے، اور یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں یا اس شے میں آتا ہے جسے اللہ وجہ تسکین بنا دے۔ آپ کا کم ترین علم وہ ہے جو آپ کی زبان پر رہے، اور آپ کا سب سے بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ حسد وہ دیمک ہے جو اپنے پالنے والے کو ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہے۔ کسی ایک کے لیے ہی خوبصورت رہنا اس دنیا میں کافی ہوتا ہے۔ اس کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر تھا، بلکہ اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ میں اس سے بہتر ہوں۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانیاں ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ اس دنیا میں خوبصورتی کی بنیاد ہمیشہ سادگی ہے۔ یا رب عطا کر وہ راستے
जिसमें भटकने का गुमान ना हो। हजारों सोचें उलझा देती हैं, मगर वहीं एक सजदा उन सबको सुलझा देता है। सब्र कर लो ये सोचकर कि जो कुछ भी हो रहा है इसी में अल्लाह की हिकमत और तुम्हारी बेहतरी है। आंखों से गिरा आंसू और नजर से गिरे लोग कभी नहीं उठा करते। वो अल्लाह ही तो है जो दिल की खामोशी को भी जान लेता है। यकीन मानिए, सब्र की जबान इतनी ताकतवर होती है कि सताने वालों की बुनियाद तक हिला देती है। वक्त निकालकर बात कर लिया करें अपनों से, क्योंकि अगर अपने ही ना रहेंगे तो वक्त का क्या करेंगे। वो रिश्ते कभी टूट नहीं सकते जिसे निभाने की चाहत दोनों तरफ से हो। नसीब वालों को ही मिलते हैं फिक्र करने वाले, इसलिए इन्हें कभी ज़ाय ना होने दो। जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि तुम्हारे रब ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। अल्लाह को वो लोग बहुत पसंद आते हैं जो दुनिया वालों से नहीं बल्कि अल्लाह से मांगते हैं। कुछ तो बेहतर लिखा है अल्लाह ने, जो दिल हर दफा सब्र करने पर मजबूर हो जाता है। दिल किसी से कितना भी खफा क्यों ना हो जाए, तुम खामोश हो जाना, लेकिन उससे बदतमीजी ना करना। दूसरों की मदद के लिए जरूरी नहीं है कि आप ताकतवर या अमीर हो, बल्कि इसके लिए आपका रहम दिल होना काफी है। एहतराम करिए मगर गुलामी नहीं, क्योंकि अगर पलकों पे बिठा सकते हैं तो नजरों से गिराना भी सीखिए। इस दुनिया में लफ्जों के जख्म झेलने के बाद उन्हें भूल जाने का फन या तो पागल को आता है या फिर कामिल को। फलां ऐसा है, फलां वैसा है, लेकिन ए इंसान जरा गौर तो कर कि तू कैसा है। कितनी दिलचस्प बात है कि समंदरों का मालिक आपके एक आंसू को पसंद करता है। इस दुनिया में किसी से उतना ही मिलो जितना वो आपसे मिलना चाहता है। रिस्क हो या मोहब्बत हो, कदर ना करो तो अल्लाह छीन लेता है। कभी कभी हमें अपना ही इंतखाब मार डालता है। मतलब कि कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द ही मुखलिस लोगों से पिछड़ जाते हैं। इस दुनिया में जो आपको नजरअंदाज करे उसे आप नजर आना ही छोड़ दें। किसी को दिया गया धोखा घूम फिर के आपके पास जरूर आएगा, इसलिए हमेशा धोखा देने से पहले एक बार सोच लें। इंसानियत वहां दम तोड़ देती है जब एक इंसान की मुसीबत दूसरे के लिए तमाशा बन जाती है। जिंदगी बर्फ की तरह है, इसलिए नेक कामों में गुजारो, वरना पिघल तो रही है, खत्म भी हो जाएगी। इस दुनिया में दरख्त बूढ़ा होकर फल ना भी दे, पर साया जरूर देता है। काश ये बात औलाद को वक्त पर समझ आ जाए। राबिया बसरी से किसी ने पूछा कि क्या गुनाहगार की भी तौबा कबूल होती है, तो राबिया बसरी ने फरमाया कि इंसान उस वक्त तक तौबा कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह तौफीक ना दे, और जब तौफीक मिल जाए फिर कबूलियत में कोई शक नहीं रहता। किसी बुजुर्ग से पूछा गया कि क्या इस दुनिया में मौत से भी सख्त कोई चीज है, तो उन बुजुर्ग ने जवाब दिया, जिंदगी, क्योंकि हर किस्म की जख्म और मुसीबतें जिंदगी में ही बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, और मौत तो हमें उन तकलीफों से निजात दिलाती है। मेरा अल्लाह फरमाता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर बात सुन रहा हूँ
اور دیکھ رہا ہوں۔ جب محبت کامل ہو جاتی ہے تو آداب کی شرط ختم ہو جاتی ہے۔ خالق کے ساتھ آداب کا دعویٰ غلط ہے، کیونکہ جب تک تم مخلوق کے ساتھ آداب کا خیال نہ رکھیں۔ اے دل، اگر تو تواضع اختیار کر لے تو ساری دنیا کی مخلوق تمہاری دوست بن جائے گی۔ عورت میں اگر یہ 5 نشانیاں دیکھ لیں تو سمجھ جائیں وہ نیک اور پر اخلاص ہے۔ پردے دار، سچ بولنے والی، نگاہیں نیچے رکھنے والی، خاموش رہنے والی اور آہستہ بات کرنے والی۔ اگر روزی عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا کے تمام بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ اس دنیا میں آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کرتا ہے۔ اس دنیا میں جو شخص اپنے ہر کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں کمی آ جاتی ہے۔ خود کو بدلو، پھر دیکھنا تمہاری قسمت خود بخود بدل جائے گی۔ اس دنیا میں ایسا سفر مت کریے جس میں آپ آگے جانے کے بجائے پیچھے چلے جائیں۔ غم آدمی کو عقل مند بنا دیتا ہے۔ اگر رشتوں کو بچانا چاہتے ہو تو اپنی غلطیوں کو سدھارنا سیکھو۔ پرندے جب اڑنے کی ٹھان لیتے ہیں تو ہوا کو بھی ان کو راستہ دینا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں آج کل رشتوں کی نہیں بلکہ مطلب کی قدر ہوتی ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنوں میں اپنوں کو تلاش کرنا ہے۔ اس دنیا میں جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان چپ ہو جاتی ہے۔